بھائی نے پوچھا، کہتے ہیں قاری صاحب، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جن لوگوں نے ان کو شہید کیا، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا، کہتے ہیں ان کے بارے میں اہل حدیث کا کیا موقف ہے؟ جن لوگوں نے حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، ان کے بارے میں اہل حدیث کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف بہت پرانا ہے بھائی، ہمارا موقف بہت پرانا ہے۔ کتنا پرانا؟ اور ہمارا وہی موقف ہے جو قاتلین حسین کے بارے میں ام المومنین حضرت سیدنا امی جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو موقف تھا قاتلین حسین کے بارے میں، ہمارا اہل حدیث کا، اہل حدیث کے ہر عالم کا، ہر فرد کا، ہر بڑے کا، ہر چھوٹے کا، ہر بچے کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا، ہر پڑھے لکھے کا، ہر ان پڑھ کا وہی موقف ہے جو موقف حضرت امی جی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف ہے۔ اب پوچھو ہم سے کہ امی جی کا موقف کیا تھا، آؤ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ امی جی کا کیا موقف تھا جب ام المومنین حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ بددعا کیا سن لیجئے اہل حدیث کا موقف۔ انہوں نے کہا تھا، یا اللہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے رفقا کو شہید کیا ہے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے بھر دے بھر دے بھر دے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، یا اللہ جن لوگوں نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں بلایا، یہاں سے شروع کرتے ہیں نا، جن لوگوں نے خط لکھے، بلایا، پھر بے وفائی کی، پھر وہ بھاگے، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، سارے پیچھے ہٹ گئے، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اکیلے چھوڑ کر پھر بھاگ نکلے، جو دوسری طرف ساتھ مل گئے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے، اللہ ان سے لے کر، یا اللہ ان سے لے کر جن لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کروایا، مداخلت کی، حکم دیا، اللہ ان سب لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ موقف ہے اہل حدیث کا، الحمدللہ۔